السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مسیحی رومیوں کی سرحد پر مسلمان مشغول جہاد تھے۔ 14-15 سال کا ایک نوجوان محبوبانہ انداز میں چیخ رہا تھا، اے آئینہ مردی تو کہاں ہے؟ اب تیری فرقت مجھے گوارا نہیں۔ اہل قافلہ حیران تھے کہ اس کو یک بیک کیا ہو گیا۔ نوجوان کی حالت میں یہ تغیر اس وقت ظہور پذیر ہوا جب حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کے قافلے مجاہدین کے ہمراہ سرحد روم پر پہنچا تھا۔ وہ راتوں کو متواتر جاگتا رہتا اور نمازیں پڑھتا، دن کو روزے رکھتا، رفقا اور ان کی سواریوں کی خدمت کرتا۔ سرحد پر پہنچنے کے بعد ایک رات اس پر غنودگی طاری ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، انا مردی تیرا انتظار کر رہی ہے، چلو اس کے پاس چلیں۔ وہ نوجوان کو لے کر ایک خوبصورت باغ میں داخل ہوا جہاں صاف و شفاف نہریں جاری تھی۔ نہروں کے کنارے حسین و جمیل لڑکیاں زیور اور لباس سے آراستہ موجود تھیں۔ ان لڑکیوں نے جب نوجوان کو دیکھا تو باہم سرگوشی کرنے لگی کہ یہ انا مرضی کا شوہر ہے۔ نوجوان نے پوچھا، تم میں انا مردیہ کون ہے؟ جواب ملا، ہم سب تو اس کی کنیزیں ہیں۔ نوجوان اور آگے بڑھا تو پہلے باغ سے زیادہ مرصع خوبصورت باغ ملا جہاں دودھ کی نہریں جاری تھی۔ وہاں بھی پہلے عورتوں سے زیادہ حسین و جمیل لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے بھی نوجوان کو دیکھ کر باہم کہنا شروع کیا، یہ انا مرضی کا شوہر ہے۔ نوجوان نے ان لڑکیوں سے انا مرضی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ ہم سب اس کی خادمائیں ہیں اور آپ اور آگے تشریف لے جائیں۔ نوجوان آگے بڑھا تو اسے تیسرا باغ ملا اور اس باغ کے تزئین دونوں باغوں سے زیادہ تھے۔ وہاں شہد کی نہریں جاری تھی اور خوبصورت دوشیزاؤں کی جماعت موجود تھی جن کے حسن و جمال گزشتہ دونوں باغوں والیوں سے فزوں تر تھے۔ انہوں نے بھی نوجوان کا اسی طرح خند پیشانی سے استقبال کیا اور کہا، اے اللہ کے ولی، ہم سب اس کے خادمہ ہیں، آپ آگے تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد نوجوان آگے بڑھا تو اسے سفید موتیوں کا ایک محل نظر آیا۔ ایک مہدش اس کے دروازے پر خدمت دربانی انجام دے رہی تھی اور وہ ایسے لباس و زیورات سے مزین تھی جس کا آج تک نوجوان نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب اس دربان خادمہ نے نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا تو با ادب استقبال کیا اور خیمہ کے اندر جا کر انا مرضی کو آمد کی خبر دی۔ اس کے بعد نوجوان خیمے کے اندر داخل ہوا تو وہاں دیکھا کہ سونے کا مرصع تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک حسن و جمال کی ملکہ متمکن ہے۔ نوجوان اسے دیکھتے ہی مفتون ہوا۔ اس نے استقبال کیا اور کہا، مرحبا اے اللہ کے ولی، ہمارے پاس آپ کی آمد کا وقت قریب ہے۔ نوجوان بے قرار ہوا اور چاہا کہ اس کے قریب جائے، مگر انا مرضیہ نے روکا اور کہا، صبر کیجئے، انشاءاللہ آج شام آپ یہیں آ کر روزہ افطار کریں گے۔ نوجوان اس خواب سے بیدار ہوا تو اس کی حالت متغیر تھی۔ سکون و چین غائب، صبر و رخصت دیوانوں کی طرف پکارتا پھرتا تھا، اے انا مرضی تو کہاں ہے؟ تمام رفقائے جہاد نوجوان کی حالت سے متفکر ہوئے۔ یہ وہی نوجوان تھا کہ ایک دن جب حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جہاد کی تیاری کی اور آپ نے فرمایا، جہاد کے فضائل میں قرآن مجید کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ رفقا میں سے ایک نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ ترجمہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ان رفقا میں سے 14-15 سال کا ایک لڑکا تھا جس کا باپ بہت ساری دولت چھوڑ کر مرا تھا۔ یہ آیت سن کر اس نے شیخ سے پوچھا، کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان اور مال کو جنت کی عوض خرید فرمایا ہے؟ شیخ عبد الواحد نے فرمایا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے۔ اس نے کہا، پھر آپ حضرات گواہ رہیں کہ میں نے اپنی جان اور مال جنت کے بدلے بیچ دی۔ شیخ نے اولن تو اس سے بہت فرمائش کی کہ اس راہ میں بے شمار مصائب ہیں، مگر اس نے ایک نہ مانی اور سامان جہاد کے سوائے تمام مال و دولت راہ خدا میں لٹا کر حضرت شیخ اور ان کے رفقا کے فوج کے ہمراہ سرحد روم کی جانب چل پڑا۔ نوجوان کی اس حالت کی خبر جب حضرت شیخ عبد الواحد بن زید کو پہنچی اور انہوں نے نوجوان سے ماجرہ دریافت کیا تو اس نے مذکورہ بالا خواب کا ذکر کیا۔ حضرت شیخ کا بیان ہے کہ ابھی نوجوان اپنی داستان ختم کر کے میری مجلس سے اٹھا بھی نہیں تھا کہ رومیوں کے ایک لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔
نوجوان نے اٹھ کر ان سے مقابلہ کیا اور 9 کافروں کو مار ڈالا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ جوان زخم کھا کر زمین پر آ رہا۔ شیخ نے دیکھا کہ اس کا پورا جسم خون میں لت پت ہے اور وہ زور زور سے ہنس رہا ہے، مسرت و شادمانی کی ہنسی، اور چند لمحوں کے بعد اس کی روح قید جہاں سے آزاد ہو گئی۔ ناظرین، ایسی ہی اسلامی واقعات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔